dealings are concerned. اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا؟ اس کی وجہ ایک غلط فہمی ہے. وہ غلط فہمی پورے زور کے ساتھ دور کرنی چاہیے. اس کے لیے گفتگو بھی کریں، بات بھی کریں، لوگوں کو بتائیں بھی. جس دن وہ غلط فہمی دور ہو گئی مسلمانوں کا ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کا حق مار لیں، کسی کو کم تول دیں، ملاوٹ کر لیں، دھوکہ دے دیں، فریب دے دیں، وہ وعدہ پورا نہ کریں، یہ سارے کام کریں اور کرنے کے بعد عمرہ کرنے چلے جائیں تو معاف ہو جاتا ہے. جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ معاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ سنا ہے کہ اگر آدمی حج کرنے یا عمرہ کرنے چلا جائے تو اس کے نتیجے میں وہ ایسا ہی پاک ہو کے آ جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اسی طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ نے رمضان کے روزے بہت اچھے طریقے سے رکھے ہیں تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سب گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اگر آپ رات بھر جاگ لیے تو اس میں بھی سب گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ جو گناہ حج سے، عمرے سے، روزے سے معاف ہوتے ہیں وہ خدا سے متعلق گناہ ہے. بندوں سے متعلق کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی دور کر لیں. خدا سے متعلق گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی نماز رہ گئی، کوئی روزہ رہ گیا، یعنی وہ معاملات جو اللہ اور بندے کے تعلق سے ہیں. تو اللہ رحیم و کریم اور شفیق ہیں، وہ ان گناہوں کو اس ذریعے سے معاف کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ بشارت دیتے ہیں کہ اچھا نمازیں چھوٹ گئی تھیں، کوئی روزے چھوٹ گئے تھے، کوئی اور غلطی ہوئی تھی تو عمرہ کرنے جاؤ گے معاف کر دوں گا، حج کرنے جاؤ گے معاف کر دوں گا، رمضان کے روزے رکھ لو گے معاف کر دوں گا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ سے استغفار کرو گے معاف کر دوں گا. جو بندوں سے متعلق گناہ ہے وہ نہ خدا معاف کرے گا نہ بندے معاف کریں گے جب تک آپ ان کی تلافی نہیں کرتے. تو یہ میں بڑی اچھی طرح آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی انسانوں سے کوئی معاملہ آپ کو کرنا ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر حق تلفی کی ہے، اگر کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر دی ہے، اگر ملاوٹ کی ہے، اگر جھوٹ بولا ہے، اگر پابندی اوقات میں خرابی پیدا کی ہے، اگر کہیں ملازمت کرتے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ بندوں سے متعلق گناہ ہے. یہ قابل معافی نہیں ہے. یہ نہ عمرے سے معاف ہوتے ہیں، نہ حج سے معاف ہوتے ہیں، نہ روزے سے معاف ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس سے معافی مانگیے اور تلافی کیجیے. یعنی معافی بھی مانگیے اور تلافی بھی کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے متعلق جو گناہ ہے، کسی کو قتل کر دیا، کسی کی ملاوٹ کر دی، کسی کا حق مار لیا، تو وہ بندے کو خدا کہے گا کہ آپ اٹھو اور معاملہ کر لو اس آدمی سے. تو آپ کے پاس اس آدمی کو دینے کے لیے کیا ہوگا؟ مال دولت کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی جو وہ مانگے گا اور اس کے پاس برائیاں ہوں گی جو وہ آپ کو دے دے گا. تو اس تبادلے کے لیے اگر لوگ تیار ہیں تو ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادات کا تعلق خدا کے معاملے سے ہے، باقی کسی گناہ کی معافی کا عبادات سے کوئی امکان نہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. جو پہلی ویڈیو ہے غالباً یہ غامدی صاحب کی ہے. اس میں کچھ باتیں درست ہیں، کچھ باتیں ان کی جہالت پر مبنی ہیں. مثلا ان کا مطلقاً یہ کہنا کہ حقوق العباد قطعاً معاف نہیں ہوتے، یہ عموم درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ رب العزت تمام گناہ بخشتا ہے، بخشنے والا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت شرک
معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے معاف کر دے۔ تو اس عموم کو ان کی اس گفتگو نے توڑا ہے۔ حقوق العباد بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل کو معاف کر دیا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اور حج کے باب میں ایک حدیث ہے جس میں عرفات کے میدان میں جو حجاج استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور حتی التبعات کے الفاظ وارد ہیں کہ جو حقوق العباد کے معاملات ہیں بندوں کے، ان حج کرنے والوں کے، اگر وہ سچی توبہ کر رہے ہیں تو اللہ ان کے حقوق اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ یہ نقطہ شاید ان کے ذہن میں نہیں ہے، اور یہ ان کے جہل کی بنا پر ہے۔ اب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے سے حقوق العباد کے تعلق سے کوتاہی ہو گئی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو گالی دے دی، یا کسی کو ناحق مارا۔ اب یقیناً یہ معاملہ قیامت کے دن عدل اور تصفیہ کی بنیاد پر حل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم دونوں کو اکٹھا کرے گا، اور اگر اللہ رب العزت نے ظالم کو معاف نہیں کیا تو پھر تصفیہ کی صورت یہ ہے کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دیے جائیں گے۔ حدیث میں اس کو مفلس کہا گیا ہے کہ جو بندہ نیکیاں لایا مگر حقوق العباد میں بے اعتدالی کی بنا پر وہ نیکیاں کھو بیٹھا، یہ تصفیہ کی ایک صورت ہے۔ لیکن اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبۃ النصوح کر چکا، اور اس کے ایسے کچھ جانبی اعمال اللہ کو پسند آ گئے، مثلا اس کی توحید اور اس کا ٹھوس عقیدہ اور توبہ کی طرف اس کا لاچار ہونا، تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے معاملے بھی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جب کل قیامت قائم ہوگی تو ظالم اور مظلوم دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا کنترا پر، اور اس وقت اگر اللہ معاف کر چکا ہے تو تصفیہ کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالی مظلوم کو راضی کرے گا اپنی طرف سے دے کر، یعنی ظالم کی نیکیاں دے کر نہیں، اس کو تو اللہ معاف کر چکا ہے، اپنے فضل سے جنت کی نعمتیں دے کر اللہ اس کو راضی کرے گا، اور جب وہ خوش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو، ظالم کو اور مظلوم کو، اکٹھا جنت میں داخل کر دے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اسی طرح قنطرہ پر ظالم اور مظلوم کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العزت اس ظالم کو معاف کر چکا، اچانک جنت سے کچھ محلات اور پھلدار درخت اوپر کو ابھریں گے۔ اب وہ ظالم بھی دیکھ رہے ہیں، مظلوم بھی دیکھ رہے ہیں، تو مظلوم پوچھے گا یا اللہ یہ کیا ہے، یہ باغات کیسے ہیں، یہ محلات کیسے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے، یہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں ایک شرط پر کہ میرے اس بندے کو معاف کر دے۔ تو تصفیہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ظالم کو دے اور دے کر راضی کر دے اور دونوں خوش ہو جائیں، یعنی مظلوم کو ظالم کی نیکیاں نہ دے اور نہ مظلوم کے گناہ ظالم کو دے، بلکہ اپنے فضل سے عطا کر کے دونوں کو خوش کر دے۔ اب یہ جو 100 افراد کا قاتل ہے یہ قیامت کے دن بالکل پیش ہوگا، اور 100 مقتول آئیں گے اس کے ساتھ، اور یہ معاملہ یقیناً پیش ہوگا، اور وہ 100 کے 100 مقتول دعائیاں دیں گے، انصاف کا مطالبہ کریں گے۔ اب حدیث واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قاتل کو معاف کر چکا ہے، اب اللہ رب العزت عدل قائم کرے گا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم اور قاتل کی نیکیاں مظلوموں اور مقتولوں کو نہیں دے گا،
کیونکہ وہ قاتل معاف ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ 100 کے 100 مقتولوں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات، جنت کے محلات، جنت کی نہریں عطا فرمائے گا، اور پوچھے گا راضی ہو گئے، راضی ہو گئے۔ جب وہ کہیں گے کہ راضی ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ اس معاملے کو چھوڑے گا کہ اس طرح تصفیہ مکمل ہو چکا ہے۔ پھر وہ قاتل اور مقتول دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس پر احادیث موجود ہیں کافی ساری۔ اب یہ پتہ نہیں ان کو احادیث کیوں نہیں نظر آئیں، تو جو انہوں نے عموم میں قائم کیا ہے یہ مناسب نہیں ہے، بالکل حقائق کے خلاف ہے، دلائل کے خلاف ہے۔ تو اس کی اساس ان کی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ رب العزت ان کو توفیق دے کہ ایسے علماء کے سامنے ذانہ و تلمس طے کریں جو دینی مدارس کے فارغ التحصیل ہیں، جنہوں نے سبقاً صحیح بخاری پڑھی، صحیح مسلم پڑھی، اور کتب صحاح انہوں نے پڑھی، اور احادیث پر ان کی نظر ہوتی ہے، تو یہ ان کے لیے مناسب ہوگا۔ ورنہ اس طرح بیٹھ کر یہ فتوے دینا جس میں بعض اوقات لا علمی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، یہ ضلوا و اضلوا والی بات ہے کہ خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں۔ کئی ان کے ساتھیوں نے ان کے وہ بھیجے ہیں کلپ وغیرہ، اور یعنی کئی معاملات میں ان کا جو نظریہ ہے، ان کی رائے یعنی ظاہر کتاب و سنت کے خلاف ہوتی ہے۔ تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور یقیناً علماء سے ان کو رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عالم نہیں ہیں، انہوں نے پڑھا نہیں، سند ان کے پاس نہیں ہے جو نبی علیہ السلام تک متصل ہو، تو یقیناً انہیں جو ہے وہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے، شیخ الحدیث یا مفتیان وغیرہ، اور ان سے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب صحاح پڑھنی چاہیے سبقاً، تاکہ ان کے بعض فتاوی سے اللہ کی مخلوق گمراہ ہونے سے بچ جائے۔ اور یہ میں نے اختصار سے عرض کیا ان کے اس کلپ کے تعلق سے، اور اگر آپ مزید تفصیل چاہیں تو اس پر مزید دلائل سے بات ہو سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔